السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 126 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے خلیل بنایا ہے، اور اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے خلیل اس لیے نہیں بنایا، یعنی گہرا دوست اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو کسی خلیل دوست کی ضرورت ہے، جیسے کہ دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی کو دوست بناتے ہیں، تو اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے، جبکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا پوری صورت میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ تو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کامل ہو، ڈیوائن پاور ہو اس کے پاس، اور کوئی شخص اس کی گرفت، اس کے پکڑ سے باہر نہ ہو، اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کامل ہو، یعنی کمپلیٹ نالج ہو اس کے پاس، اور کسی شخص کا کوئی کام اس کے علم سے چھپا ہوا نہ ہو، اس سے باہر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے کمال قدرت یعنی ڈیوائن پاور کو بیان کیا، وہ اس طریقے سے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت میں ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کوئی بات بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو علم اور قدرت جس کی کامل ہو، اس کے سوا کون ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے، کون ایسا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے۔ اس کی قدرت اللہ رکھتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت جو سورہ مؤمنون کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ ان سے فرمائیے کہ کون ہے جس کی دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، یعنی پرفیکٹ اونرشپ کس کی ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، اور اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب۔ سرکار دعا کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے طاقت چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو مسلم شریف میں ہے، اس میں اللہ کی قدرت کاملہ ڈیوائن پاور کو اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قیامت کے دن اپنے دست قدرت میں لے گا، اپنے قبضے میں لے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ مبارک کو بند فرمایا، بند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی کھولتے اور کبھی بند کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انا الجبار و این الجبارون، کہ میں بادشاہ ہوں، آج دنیا کے جابر و متکبر لوگ کہاں ہیں؟ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے رائٹ سائڈ کی طرف جھکتے اور کبھی لیفٹ کی طرف جھکتے۔ میں نے ممبر کو دیکھا تو وہ نیچے سے ہل رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل قدرت یعنی ڈیوائن پاور کو اور پرفیکٹ نالج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں، جو یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کے حقوق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، چونکہ عرب کے رواج کے مطابق بیوہ اور یتیم لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا، اور مختلف طریقوں سے، حیلے بہانوں سے ان کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو یاد دلایا۔ اب مفسرین اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں صرف بالغ مرد وارث ہوا کرتے تھے، نابالغ بچوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، نہ ہی عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ جب سورہ نساء کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کے متعلق آیتیں نازل فرمائی تو کچھ لوگوں کو یہ بات گراں گزری، کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے جو یتیم بچے ہیں ان کے تعلق سے عرض کیا کہ یتیم بچے نہ مال کما سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایسی عورتیں ہیں وہ بھی نہ مال کما سکتی ہیں نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو دونوں پھر مال کے وارث کیسے بنیں گے؟ یہ کہہ کر انہیں اس بات کی امید تھی کہ شاید جو ہے یہ حکم منسوخ ہو جائے اور اس کے متعلق کوئی اور آیت کریمہ نازل ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ اب اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے، یعنی جو قرآن نے حق دینے کا بیان کیا وہی تمہارے لیے حکم ہے، وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ تو آگے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں رواج تھا کہ اگر عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا جو سرپرست ہوتا وہ اس میں رغبت کرتا اور اس سے وہ نکاح کر لیتا، لیکن اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو نہ ہی اس سے نکاح کرتا اور کسی اور سے بھی نکاح نہیں کرواتا، بلکہ منع کرتا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس کے مال کا وارث بن جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس عورت کو پوری زندگی کسی سے نکاح کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں، بیواؤں اور کمزور لوگ جو محروم افراد ہیں ان کے تعلق سے جو ہے
اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، تو گویا کہ ان کے تعلق سے گفتگو کرنا، یتیم، بیوہ اور کمزور لوگوں کے تعلق سے ان کے حقوق کو یاد دلانا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یتیم بیواؤں کے تعلق سے، کمزوروں کے تعلق سے ان کے حقوق کے متعلق گفتگو فرمائی۔ چند حدیث سماعت فرمائیں کہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، یعنی دل بہت سخت ہے، کسی معاملے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ یعنی میں کوئی ایسا کام بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنا کر تمہارا دل نرم کر دو؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا، تیری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، اسے پالا، وہ بندہ ایسا ہے جیسے کہ رات کو قیام کرنے والا، وہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ دن کو روزہ رکھنے والا، وہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ صبح و شام اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والا۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں، میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ دونوں انگلیاں جس طریقے سے قریب ہیں، اسی طریقے سے 3 یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا اسی طریقے سے میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور رات کو قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک حدیث جو شعب الایمان کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت کو پوری کرے اور اس کی یہ نیت ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے، تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ غریب ہوں، محتاج ہوں، بیوہ ہوں، یتیم ہوں، ان کی طرف توجہ کی جائے، اور اللہ نے جو حقوق قرآن مجید میں یاد دلائے کہ ان کے حق کو تلف نہ کیا جائے، اور جو ان کے وراثت میں جو حق ملتے ہیں اس کو جو ہے ہڑپا نہ جائے، اس طریقے سے ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پوری کی جائے۔ اور اس کا ثواب اس قدر ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایسا ہے جیسے کہ رات کو قیام کرنا، پوری رات بھر عبادت کرنا، اور دن بھر روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے عبادت کرنا۔ تو خود سوچیں کہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔